سبحان اللہ ما اجمل کا ما حسن کا ما اکمل کا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد انتہائی عزت اور احترام کے لائق سامعین ذی وقار میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دروس کا تسلسل جاری ہے۔ اسی تسلسل کو آگے لیے بڑھیں گے۔ گزشتہ دروس میں آپ نے فتح مکہ اور اس کے بعد ہونے والے ابتدائی حالات کو سماعت فرمایا، اور آج فتح مکہ کے بعد ایک اہم معاملہ، بلکہ اس کو سب سے اہم معاملہ کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی، غزوہ حنین کے حوالے سے آج گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 25 تا 27 میں فرمایا، لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها عذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، بے شک مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بہت سے جنگی میدانوں میں، اور حنین کے روز بھی جب کہ تم خود پسندی میں مبتلا ہو گئے تھے، تمہاری کثرت نے تمہیں خود پسندی میں مبتلا کیا، پس نہ فائدہ دیا تمہاری اس کثرت نے کچھ بھی، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین باوجود اپنی وسعت کے، پھر تم مڑے پیٹھ پھیرتے ہوئے۔ پھر نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص تسکین اپنے رسول اور اہل ایمان پر، اور اتارے وہ لشکر جنہیں تم نہ دیکھ سکے، عذاب دیا کافروں کو، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ پھر رحمت سے توجہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کے بعد جس پر چاہے گا، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان آیات مبارکہ میں آپ نے ایک چیز غور سے سماعت فرمائی ہوگی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کثرت کے حوالے سے فرمایا کہ تم اس کثرت کے اندر مبتلا ہو گئے، اس تکبر میں مبتلا ہو گئے کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ایک آزمائش کی صورتحال آئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس حوالے سے بعض روافض کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں اس جنگ کے حوالے سے صحابہ کی وفاداریوں پر، لیکن انشاءاللہ وہ آگے اپنے مقام پر بیان کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ العزیز کوشش کی جائے گی تمام اہم سوالات کے جوابات دے کر اس معاملے سے گزرا جائے۔ آج اس کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ مکہ مکرمہ سے جانب شمال مشرق، یعنی شمال اور مشرق کے درمیانی علاقے میں 14-15 میل کی مسافت پر ایک وادی ہے جو وادی حنین کے نام سے مشہور ہے۔ بعض جغرافیہ دانوں نے لکھا ہے کہ ایک چشمے کا نام حنین ہے، جس کی وجہ سے ساری وادی کو حنین کہا جاتا ہے۔ یہاں پر قبیلہ حوازن جو تھا وہ آباد تھا۔ اس قبیلے کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے، حوازن بن منصور بن اکرمہ بن خصفہ بن قیس بن عیلان بن الیاس بن مضر۔ تو یہ اس قبیلے کے جو بڑے کا شجرہ نسب تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا۔ اس قبیلے کو اپنی افرادی قوت، اپنی قوت کے لحاظ سے نوجوانوں کی شجاعت، بصالت، فنون سپاہ گری
اپنی بہادری اور ان چیزوں کے سبب تمام عرب کے اندر ایک انفرادی حیثیت حاصل تھی۔ اور یاد رہے کہ ان قبائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اقدامات پر تحفظات تھے جو جنگ کے اصل میں بنیادی اسباب بنے۔ وہ تحفظات کیا تھے اور ان قبائل نے کیوں اتنی عجلت میں مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اپنی افرادی قوت کو یکجا کیا اور ایک بہت بڑی افرادی قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کیا؟ یہاں پر وہ 2-3 بنیادی جو محرکات ہیں میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو قبیلہ حوازن ہے یہ کفار قریش کے ساتھ ان کا تعلق کوئی دوستانہ نہیں تھا، آپس میں بھی ان کی اکثر و بیشتر جنگیں ہوتی رہی ہیں۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو زیر نگین کیا اور کفار کو ہتھیار ڈالنا پڑے اور مکہ فتح ہوا تو حوازن نے اپنی برتری دکھانے کے لیے کہ وہ تو قریش تھے یا کفار مکہ تھے جنہوں نے اپنی گردنیں جھکا دی، لیکن ہم ان جیسے نہیں ہیں، بس ان لوگوں کی ضد میں اور ان پر اپنی برتری اور فوقیت جتلانے کے لیے ان لوگوں نے یہ اقدام اٹھایا کہ ہم ان کی طرح کمزور نہیں ہیں، دنیا دیکھے گی ہم مضبوط لوگ ہیں اور مسلمان ہمیں کبھی بھی روند نہیں سکتے۔ مسلمانوں کا یہ خیال بس ایک خواب ہے جو کبھی پورا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ آپ نے پچھلے ہمارے درس میں سنا، کہ بہت سے صحابہ کرام کو مختلف اطراف میں مختلف بتوں کو توڑنے کے لیے بھیجا، تو ان صنم قدوں کو جب منہدم کیا جا رہا تھا تو ان میں خصوصاً عزا جو بت تھا اس کو پیوند خاک کیا گیا، تو حوازن کا قبیلہ بھڑک اٹھا کیونکہ یہ لوگ اس کی پرستش کرتے تھے۔ یہ دوسری جو تھی وہ بڑی وجہ تھی۔ اور تیسرا، قبیلہ حوازن ہو اور قبیلہ ثقیف ہو یا ثقیف ہو، دونوں طریقے سے اس کا نام لیا جا سکتا ہے۔ قبیلہ ثقیف جو تھا یہ دونوں آپس میں دشمن تھے، لیکن اب ان دونوں قبائل کو یہ خطرات لاحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد ہماری طرف رخ کریں گے اور آج نہیں تو کل ہمارے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا یہ تیسری بڑی وجہ ہے جس وجہ سے قبیلہ ثقیف اور بنی حوازن ان دونوں نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر حملہ کرنے کا پروگرام اور منصوبہ تشکیل دیا۔ یہ 3 بنیادی وجوہات ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ خبریں پہنچ چکی تھیں کہ قبیلہ حوازن اور قبیلہ ثقیف یہ ایک انتہائی بڑی افرادی قوت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہونے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ساری صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اپنے صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن ابی حضرت، ان کو بھیجا جنہوں نے آ کر اس کے حالات و واقعات کا ذکر کیا۔ بہرحال اس جنگ میں 30,000 کے قریب بنو حوازن اور بنو ثقیف کے افراد شامل تھے۔ یہاں پر ایک اہم بات ہے جو بڑی قابل غور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر ایک ایسا بیانیہ ہے ایک کافر کی زبان سے، اس کو کہا جاتا ہے کہ تعریف وہ کہ جو دشمن بھی کرے۔ تو بہرحال جب ان دونوں قبائل نے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عملی اقدامات کرنے کا ارادہ کر لیا تو اس پورے لشکر کی تعداد 30,000 ہے، بقول علامہ زینی دہلان مکی اپنی سیرت النبویہ میں لکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس قبیلے پر، اس پورے لشکر پر جس کو سپہ سالار بنایا گیا وہ مالک بن عوف النصری تھا۔ یہ حوازن قبیلے کا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں سردار تھا، لیکن ثقیف قبیلے سے ایک عمر رسیدہ شخص درید بن اسما، وہ جس کی عمر 100 سال سے زائد بتائی جاتی ہے، اس نے مالک بن عوف النصری کو مشورہ دینا ہے اور اس مشورے پر عمل کرنا ہے مالک بن عوف النصری نے۔ ان دونوں قبائل میں جو بات متفقہ منشور ایک طے ہوا یا متفقہ ایک فیصلہ کیا گیا وہ یہ تھا، ٹھیک ہے اس 30,000 کے اندر دونوں قبیلوں کے افراد تو شامل ہوں گے اور اس کی قیادت مالک بن عوف النصری کرے گا، لیکن اس قبیلے سے، ثقیف قبیلے سے
ایک عمر رسیدہ شخص جس کی عمر 100 سال یا 102 سال بتائی جاتی ہے، درید بن الصما، وہ جو مشورہ دے گا اس مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ بہرحال درید کی نظر اور بینائی جا چکی تھی، وہ اندھا ہو چکا تھا، پیر فتوت تھا، یعنی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اور زیادہ عمر کے سبب اس کی نظر کی بینائی بھی جا چکی تھی، لیکن جنگی معاملات میں انتہائی مہارت رکھنے والا شخص، بہت زیادہ مہارت رکھنے والا شخص تھا۔ اور اب یہاں پر جو اس کی مالک بن عوف النصری سے گفتگو ہوئی درید بن الصما کی، یہ بات جو ہے یہ بڑی قابل غور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر کیا ہی خوبصورت بیانیہ ہے۔ ان لوگوں نے ایک پروگرام تشکیل دیا، وہ تشکیل یہ تھا کہ کمانڈر ان چیف مالک نے حکم دیا کہ تمام لشکری اپنی بیویوں، اپنے بچوں، اپنے مال مویشی کو ہمراہ لے کر میدان جنگ میں جائیں گے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کوئی شخص میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگے، کیونکہ عرب لوگوں میں یہ بڑی غیرت تھی کہ اس کی بیوی اور اس کے بچے جب ساتھ ہوتے تو وہ میدان جنگ بھاگ کر چھوڑنے میں اپنے لیے شرمندگی محسوس کرتا۔ تو یہ ایک حربہ تھا جو مالک بن عوف کی طرف سے اپنایا گیا۔ تو بہرحال یہ لوگ لشکر اوتاس کی وادی میں پہنچے تو اسے خیمہ زن ہونے کا حکم دیا گیا۔ پھر سب لوگ سپہ سرار مالک بن عوف کے پاس جمع ہوئے، اور پیر فرتوت جس کی عمر میں نے آپ اسے کہا کہ 100 سال سے زیادہ ہے، بعضوں نے 102 سال اور بعضوں نے 120 سال بھی لکھی ہے، 120 سال کہیں یا 100 سال سے زیادہ، تو اس کی عمر بہرحال ہے ہی تھی۔ تو اس نے اس ساری صورتحال پر اپنا مشورہ دینا ضروری سمجھا، کیونکہ اس کو ساتھ بھیجا ہی مشورہ دینے کے لیے گیا تھا۔ تو اس نے سوال کیا کہ تم، مالک بن عوف سے سوال کیا کہ تم لوگوں کی بیویوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے مویشیوں کو ساتھ کیوں لائے ہو؟ تو آگے سے مالک بن عوف النصری نے کہا تاکہ کوئی جنگ سے فرار کا تصور بھی نہ کر سکے، ہماری طرف سے کوئی شخص بھاگ نہ سکے، یہ نہ ہو مسلمان سامنے آئیں تو پھر ان کی دوڑیں لگ جائیں۔ تو درید نے مالک کو جھڑکتے ہوئے کہا، اس نے کہا کہ تم نرے بھیڑوں کے چرواہے ہو، جنگی امور سے تمہارا دور کا کوئی واسطہ نہیں۔ کیا تم شکست کھا کے بھاگنے والوں کو کسی چیز سے روک سکتے ہو؟ جس نے اپنی جان بچا کر بھاگنا ہے، پھر اس نے نہ بیوی دیکھنی ہے نہ بچے دیکھنے، اس نے صرف اپنی جان کی پرواہ کرنی ہے، تم انہیں ساتھ کیوں لائے ہو؟ اس روز جنگ میں تمہیں فتح نصیب ہوئی تو اس کا باعث وہ بہادر سپاہی ہوں گے جن کے ہاتھوں میں چمکدار تلواریں لہرا رہی ہوں گی۔ تمہاری جو فتح ہوگی اس کا سبب وہ سپاہی ہوں گے جو اپنی تلواروں کو لہراتے ہوئے مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں گے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا، یعنی معاملہ الٹ ہو گیا اور ہمیں شکست ہو گئی، تو تمہارے مقدر میں شکست کے ساتھ ساتھ ذلت بھی آئے گی، تمہاری بیوی، تمہارے بچے، تمہاری عورتوں کو غلام بنا لیا جائے گا، اور تم نے خود تو بھاگ جانا ہے اور جا کر طائف کے قلعے میں تم جا کر پناہ لوگے۔ اور یاد رکھو، یہاں سے وہ الفاظ جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا، اور یاد رکھو تمہارے مقابلے پر وہ کریم النفس ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کریم النفس ذات ہے جس نے سارے عرب کو روند ڈالا ہے، بڑے بڑے لشکروں کو زمین پر دے مارا ہے اور ان لشکروں کو خاک اور دھول چٹا دی ہے، اور تمہارا مد مقابل وہ شخص ہے جس نے شاہان عجم کو اپنی ہیبت سے لرزاں کر رکھا ہے۔ عرب و عجم ان کی ہیبت سے اس وقت لرزاں ہیں، اور سارے عرب ان کے قدموں میں ہیں اس وقت۔ اور یہ بات نہ بھولو کہ یہودیوں کو ان کے قلعوں سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست فاش دی ہے۔ یہ وہ کریم النفس ذات ہے جو عرب و عجم میں اپنی ہیبت اور یہودیوں کے دل میں اپنا رعب رکھتے ہیں، تم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہو۔ درید نے لوگوں سے پوچھا، اچھا مجھے یہ بتاؤ، قاب اور کلاب، کیا یہ دو قبائل بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، حوازن اور ثقیف کے ساتھ؟ یہ چونکہ دوستانہ مراسم رکھتے تھے ان قبائل کے ساتھ، قاب، قبیلہ قاب اور کلاب، انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ تو اس عمر رسیدہ درید بن الصما نے کہا وہ لوگ انتہائی عقل مند ہیں کہ تمہارے ساتھ شامل نہیں ہوئے لڑائی میں، اور میں بھی تمہیں یہی رائے دینا چاہتا ہوں کہ تم ان لوگوں کے ساتھ مت لڑو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جیتنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے۔ مالک نے جب درید کی بات سنی تو غصے سے لال پیلا ہوا اور کہنے لگا میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا،
تم پیر فرتوت ہو، تمہارا دماغ کام کرنا چھوڑ گیا، تم بوڑھے شخص ہو، تمہاری بینائی بھی چلی گئی، دماغ بھی کام نہیں کرتا، تمہاری عقل ناکارہ ہو گئی ہے، یہ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں لہٰذا میرے حکم کی تکمیل کریں گے۔ بہرحال مالک نے اس مارکے کو سر کرنے میں درید کا نام کسی طور پر بھی شامل کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے کہا کہ جو کچھ ہے وہ میں خود ہی کروں گا، اور اگر فتح ہوتی ہے تو اس کا صحرا میرے سر پر باندھا جائے، اور یہ سارا شرف وہ اپنے لیے مخصوص کرنا چاہتا تھا۔ بہرحال درید بن الصماء نے کہا تم اب آ چکے ہو، اس کا اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہاں سے مسلمانوں کا لشکر بھی یقیناً اپنی اقدامات کر رہا ہوگا اور تمہارے سامنے مقابلے کے لیے آنے کے لیے تیاری کر رہا ہوگا۔ اب مالک بن عوف النصری نے کہا ٹھیک ہے ہم آ گئے ہیں، اگر یہاں پر کوئی بہترین مشورہ دینا چاہو تو بہترین مشورہ دو۔ تو درید بن الصماء نے کہا کہ جس راستے سے مسلمانوں نے آنا ہے اس راستے پر اپنے تیر کمانوں کو تھما کر ان ماہر نشانہ بازوں کو بٹھا دو جو مسلمانوں کو اس راستے سے گزرنے کے بعد پشت سے ان پر حملہ کریں، اور پشت پر حملہ کرنے کے بعد مسلمان یقینی طور پر بکھر جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے، اور سامنے سے تم حملہ کر دینا، لہٰذا دونوں اطراف سے، پیچھے سے تمہارے تیر انداز اور سامنے سے تمہاری فوج جب مسلمانوں پر حملہ کرے گی تو شاید اس سبب سے تم فتح حاصل کر سکو۔ بہرحال مالک نے درید سے کہا ہم تمہارے اس مشورے کو مسترد کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کوئی مشورہ دینا چاہتے ہو دو۔ تو درید بن الصماء نے یہی مشورہ پھر دہرایا کہ یہی بہترین مشورہ ہے۔ تو مالک بن عوف نے پھر اس بات کو مان لیا اور اپنے تیر اندازوں کو اس راستے پر مختلف مقامات پر چھپ کر بٹھا دیا کہ جو راستہ مسلمانوں کے آنے کا متوقع راستہ تھا کہ اس راستے سے انہوں نے آنا ہے۔ یہ تھی ان کے ابتدائی صورتحال۔ اب آتے ہیں لشکر اسلام کی طرف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کیا رہے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ صفوان بن امیہ کے پاس لوہے کا جو لباس ہے جنگ لڑنے کے لیے زرہیں جو ہیں وہ اس کے پاس کثرت کے ساتھ ہیں، اور اسلحہ کثیر مقدار میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پاس بلایا، وہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دشمن کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں تمہارا اسلحہ عاریتاً چاہیے۔ وہ خوف زدہ ہوا کہیں میرا اسلحہ دبا نہ لیا جائے، تو اس نے کہا کہ کیا یہ مجھے واپس ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تم سے چھین نہیں رہے، لا بل عاریۃ مضمونۃ حتی نردھا علیک، ہم جنگ کے بعد یہ اسلحہ تمہیں واپس لوٹائیں گے، اور اگر تمہاری کوئی چیز زائل ہوتی ہے تو ہم اس کا جو ہرجانہ ہے وہ بھی بھریں گے، یعنی اس کے عوض تمہیں رقم دی جائے گی۔ لہٰذا اس شخص نے اپنی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اس کے پاس زرہیں تھیں ان کی تعداد 400 تھی، یعنی 400 لباس لوہے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیش کیے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی اخراجات پورے کرنے کے لیے 3 قریشیوں سے قرض بھی لیا۔ صفوان بن امیہ سے 50,000 درہم، عبداللہ بن ربیعہ سے 40,000 درہم، اور حویطب بن عبد العزیٰ سے بھی 40,000 درہم۔ ان دراہم کو ان مجاہدین میں تقسیم کر دیے گئے جو مفلس تھے، تاکہ وہ اس رقم سے اپنا سامان جنگ بھی خرید سکیں اور ضروریات بھی پوری کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عبداللہ بن ابی حضرت کو مقرر کیا گیا وہ دشمن کے حالات و واقعات کو دیکھیں اور آ کر خبر دیں۔ تو لہٰذا عبداللہ بن ابی حضرت انتہائی تجربے کار اور انتہائی سمجھدار قسم کے صحابی تھے۔ آپ نے اس حوازن اور ثقیف قبیلے کے لشکر میں جا کر ان کی تیاریوں کو اس انداز سے دیکھا کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی، اور سارے حالات و واقعات اور ان کے سردار مالک بن عوف النصری کی جو گفتگو تھی اپنے افراد کے ساتھ، اپنے جرنیلوں کے ساتھ، وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ دشمن کی تیاریوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مطلع ہوئے، اور آپ نے ان قابل اعتماد ذریعے سے مکمل معلومات حاصل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی ہیں جن کو فتح مکہ کے بعد گورنر مکہ بنا دیا گیا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہو رہے ہیں، تو آپ نے عتاب بن اسید کو مکہ مکرمہ کا حاکم مقرر کیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود لشکر اسلام کے ہمراہ 6 شوال سن 8 ہجری کو روانہ ہوئے، اور آپ کے ساتھ کم و بیش 10,000 افراد کا لشکر تھا۔ ان 10,000 افراد میں انصاری صحابہ 4,000، مہاجرین صحابہ 1,000، قبیلہ جحینہ سے شامل افراد 1,000، قبیلہ مزینہ سے 1,000، قبیلہ اسلم سے 1,000، قبیلہ غفار سے 1,000، قبیلہ اشجع سے 1,000، کل ملا کر یہ تعداد 10,000 ہوتی ہے۔ 2,000 وہ مسلم افراد بھی تھے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، لیکن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت حاصل کرنے کا کچھ زیادہ وقت میسر نہیں آیا۔ ابھی فتح مکہ ہوا رمضان المبارک کی آخری تاریخوں میں، اور شوال کے ابتدائی عشرے میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، یعنی 10 سے 15 دن کا وقت تھا ان لوگوں کے پاس۔ اب یہاں پر وہ محرکات سمجھیے جو روافض آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگے تھے، اصل میں یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا بیان کیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اشد ضروری ہے کہ 2,000 افراد تو وہ تھے جنہوں نے ابھی اسلام قبول کیا اور جو بھی تربیتی مراحل سے گزرے ہی نہیں ہیں، بس اسلام قبول کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2,000 افراد وہ چلے جن کو انتم الطلقاء کہا گیا، آج تم آزاد ہو، اور یہ حسن سلوک سے متاثر ہوئے۔ اور اس لشکر جب یہ لشکر مکہ سے روانہ ہوا تو وہاں کے کثیر تعداد لوگ جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ بھی ساتھ ہو گئے۔ یہ ساتھ ہونے کی 2 وجوہات تھیں، ایک کہ ان کے رشتہ دار جنگ کے لیے جا رہے تھے، ان کے عزیز و اقربا جنگ کے لیے جا رہے تھے، اور دوسرا یہ وہ لوگ تھے جو مال غنیمت کی لالچ میں مسلمانوں کے ساتھ چل پڑے تھے کہ اگر مسلمانوں کو فتح ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ ہمیں مال غنیمت سے کثیر حصہ مل جائے۔ اور ان لوگوں کے دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ ثقیف اور حوازن کے 30,000 نوجوان جب مسلمانوں کو پیس کر رکھیں گے تو ہم وہ خوشگوار منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اصل میں یہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اور اگر مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو یہ اس بات پر بھی خوش تھے، اور مسلمانوں کو اگر فتح ہو گئی تو ان کو مال غنیمت ملے گا، یہ اس لالچ میں ساتھ چل دیے۔ اور اس لشکر میں ایسے ضعیف الاعتقاد لوگ بھی شامل ہوئے، جب انہوں نے راستے میں بیری کا ایک تناور اور سرسبز درخت دیکھا تو انہیں اس درخت کی یاد نے بے چین کر دیا کہ جب دور جاہلیت میں کفار ذات انوات کہا کرتے تھے، ذات انوات اس درخت کو کہا جاتا ہے جو بڑا تناور سرسبز درخت ہو، کفار مشرقین اس کے پاس جمع ہوتے، اپنے ہتھیار حصول برکت کے لیے اس کی ٹہنیوں کے ساتھ آویزاں کرتے، وہاں جانور ذبح کرتے، رات دن وہاں قیام کرتے۔ جب بیری کے قد آور اور شاداب درخت کے پاس سے اس لشکر کا گزر ہوا تو بعض لوگوں نے کہا اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ جس طرح مشرقین کا ایک درخت ہوتا تھا جسے وہ ذات انوات کہتے تھے اور رسوم و عبادت کے لیے اس درخت کو استعمال کیا جاتا تھا، مہربانی کر کے ہمارے لیے بھی اس درخت کو وہی درخت بنا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ایسا کہا جیسا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہۃ قال انکم قوم تجہلون، تم نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا معاملہ کیا جیسا کہ انہوں نے کہا اے موسیٰ جیسا اس قوم کے پاس ایک خدا ہے ایسا ہی ہمیں خدا بنا دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جھڑکتے ہوئے فرمایا تم تو نرے جاہل لوگ ہو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس لشکر میں وہ افراد بھی تھے جنہیں تربیت کا ابھی وہ موقع نہیں میسر آیا، 10 سے 15 دن کا معاملہ چلا۔ دوسرا یہ نو مسلم لوگ تھے، دوسرا وہ لوگ شامل ہوئے جو مسلمانوں کا تماشا دیکھنا چاہتے تھے، مسلمانوں کی شکست دیکھنا چاہتے تھے، اور ابھی ان لوگوں کو کئی مرحلوں سے کئی تربیتی مرحلوں سے گزرنا بھی تھا۔ لہٰذا اب جب آپ نے یہ بات ساری سمجھ لی اور سن لی، اب آگے چلتے ہیں حالات و واقعات کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سحری کے وقت اپنے صحابہ کو صفیں درست کرنے کا حکم دیا، مختلف دستوں کے سالاروں کو جھنڈے اور پرچم تقسیم کر دیے گئے، مہاجرین کا ایک جھنڈا فاروق اعظم کو، دوسرا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو، تیسرا سعد بن ابی وقاص کو مرحمت فرمایا، قبیلہ اوس کا جھنڈا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خزرج کا جھنڈا خباب بن منذر کو عطا فرمایا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دلدل نامی اپنے سفید خچر پر سوار ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں زیب تن فرما رکھی تھی اور سر مبارک پر لوہے کا ایک خول بھی تھا. وادی حنین کی طرف روانہ ہوئے اور لشکر اسلام کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا. مقدمۃ الجیش، اس میں بنو سلیم قبیلے کے علاوہ اہل مکہ شامل تھے. میمنہ، میسرہ اور قلب، دائیں بائیں والے یہ ہوتے ہیں میمنہ اور میسرہ، اور قلب جو درمیان والا ہوتا ہے. ایک آگے چل رہا ہے، ایک دائیں ہے، ایک بائیں ہے، اور ایک لشکر درمیان میں ہے، اور درمیان والے لشکر کی قیادت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیسے جنگ کے میدان کے اندر صحابہ اکرام کو صف بندی کا حکم دیا، اور جنگ کے حالات و واقعات کس ڈگر پر چلے، اور ابتداء میں مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سکینت اتاری، اس کے بعد مسلمانوں نے کیسے پلٹ کر کفار پر حملے کیے. اور ایک وقت آیا اس جنگ کے بعد حوازن قبیلے کی بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی. انشاءاللہ یہ ہم اپنے اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ ما اچ